عالم. تو بہرحال وہ لوگوں کے ناکوں کو داغیں گا، پھر وہ سب تم میں گھل مل جائیں گے. مطلب پھر وہ ناک کو داغیں گا اور سب کو لگائیں گا داغ، جس کو لگانے کا اس کو بتایا جائے گا اللہ کی طرف سے سب کو. مطلب وہ پوری ہیومینٹی کو بائفر کر دے گا 2 حصوں میں، ایک داغ والے اور ایک بنا داغ والے. بنا داغ والے مومن اور داغ والے منافق یا کافر. تو نکلیں گے اور داغیں گا، پھر وہ سب تم میں گھل مل جائیں گے، حتیٰ کہ ایک شخص اونٹ خریدیں گا اور کوئی اس سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا ہے، تو وہ کہیں گا میں نے ایک شخص جس کے ناک پہ داغ لگا ہوا ہے اس سے خریدا ہے. مطلب ہر کسی کو ٹیگ کر دیں گا ناک کے اوپر، اور اتنا ٹیگ کریں گا لوگ منافق اور مومن اور کافر الگ ہو جائیں گے. کیونکہ کسی سے جب خرید و فروخت ہوں گی، اونٹ بیچیں گا تو کہیں کس سے لیا تم نے اونٹ، تو کہیں گا وہ نہیں کہے گا آدمی اس کے ناک پہ داغ مارا ہوا اس نے، وہ اس سے میں نے لیا ہوں. تو یہ اس طرح سے یاد رکھے، حالات وہ کریں گا تو سب کو داغیں گے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اسی طرح یاد رکھیے اس کے داغنے کی کیفیت کیا ہوں گی ہم نہیں جانتے. مطلب وہ کیسے کریں گا، کیا نشانی بنیں گی داغنے سے ہم کو نہیں پتا. کیا آنے والی نسلوں میں بھی نشانی باقی رہیں گی اس شخص کے، ہم اس کی تفصیلات بھی نہیں جانتے. جب یہ لوگ نکل کے لوگوں کو داغیں گا، یاد رکھیے، تو اس سے مومن اور کافر کا امتیاز ہو جائے گا، یہ اس کا مقصد ہوگا، اور لوگ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے وہ داغ والا مطلب ایمان والا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ جو خلط ملط مومن اور کافر ہو جائیں گے، مومن اور منافق ہوں گے، اس کی تمیز کے لیے جانور کو بھیجیں گا یا الگ کر دیں گا. صحیح مسلم کی روایت یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں دجال میری امت میں ظاہر ہوں گا اور 40 مدت پوری کریں گا. ابھی کچھ چیزیں ہیں جو پچھلے لیکچرز میں ہوئی، اس کا ایک ریپیٹیشن ایک طرح سے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، دجال میری امت میں ظاہر ہوں گا، وہ 40 کی مدت پوری کریں گا. یہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا 40 دن کہا آپ نے، 40 مہینے کہا یا 40 سال کہا. پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گا. ان کی شکل شباہت جو ہے عروہ بن مسعود الثقفی جو ہے رضی اللہ عنہ کے اس سے جلتی جلتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ہلاک کر ڈالیں گے. پھر لوگ 7 برس تک اسی طرح جو گزاریں گے کہ کہیں بھی 2 شخصوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ شام کی جانب سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجیں گا، جو تفصیلات ہم نے دیکھا ہے، بھیجیں گا جو ہر ایک شخص کی روح کو قبض کر لیں گے جس کے دل میں ذرہ برابر میں ایمان یا بھلائی موجود ہوں گی. اگر تم میں سے کوئی کسی پہاڑ کی کوہ کے اندر، اس کے پہاڑ کے اندر بھی گھس جائے، داخل ہو جائیں گا، تو یہ ہوا وہاں بھی اس کے روح قبض کر لیں گی. اس کے بعد زمین پہ صرف وہ لوگ ہو جائیں گے جن کی شرنگیزی میں، یاد رکھیے، پرندوں کی سی تیزی ہوں گی. پرندے کیسے تیزی سے نکلتے ایک کے بعد ایک جھنڈ میں، ویسے شرنگیز ہوں گے. انہیں نہ نیکی کا پتہ ہوگا نہ برائی کا پتہ ہوگا. ان کے پاس شیطان انسانی شکل میں آئے گا اور کہیں گا کیا تم میری بات نہیں مانو گے؟ وہ کہیں گے کہ تم کیا کہتے ہو. شیطان انہیں بتوں کی پوجا کی جو ہے دعوت دیں گا، وہ اس کی بات مان لیں گے. ان کے پاس رزق کی خوب فراوانی ہوں گی، شرک کرنے کے باوجود اللہ ان کو خوب رزق دیں گا. زندگی خوب مزے سے گزر رہی ہوں گی کہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا